اینڈ ویلکم ٹو بیوٹی برڈز۔ دوستو، کیا آپ ایسی شخص کے بارے میں جانتے ہو جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے 180 سال تک زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ یا یہ کہ اس بندے نے کیوں 1 سال میں 1000 کاریں تباہ کی؟ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی عجیب شخصیات کی کہانیاں سنانے والا ہوں جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے گی۔ اسٹیون پرائٹ، جس نے ویکیپیڈیا پر 35,000 مضامین لکھنے اور 30 لاکھ مضامین کی ایڈیٹنگ کی، یہ امریکی شہری ہے اور اس نے رضاکارانہ طور پر 35,000 مضامین لکھے اور 30 لاکھ مضامین کا ایڈیٹنگ کی۔ ویکیپیڈیا نامی آن لائن انسائکلوپیڈیا سے تو ہم بخوبی واقف ہے، جس پر دنیا بھر سے آن لائن رضاکار لکھنے، تدوین اور ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر اس وقت انگریزی زبان میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب مضامین موجود ہے۔ ان میں سے 1/3 مضامین کے ایڈیٹنگ اسٹیون پرائٹ نے کی، جن کی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ اسٹیون اب تک 35,000 سے زیادہ مضامین بھی لکھ چکے ہیں۔ اتنی محنت کے باوجود اسٹیون کو $1 بھی نہیں ملا۔ البتہ ایک مشہور اخبار ٹائم میگزین نے انہیں انٹرنیٹ کے بااثر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ فارسی کا محاورہ ہے غم ندارت بس بخر، یعنی اگر کوئی غم نہ ہو تو بکری پال لیجیے۔ لیکن ایک امریکی شخص نے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے روایتی دوائیوں کے بجائے علاج کا ایسا طریقہ اپنایا جو خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل یقین بھی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست پنسلوانیا کے 65 سالہ شہری جوائے ہینی نے ڈپریشن میں کمی کے لیے 5 فٹ لمبا مگرمچھ پال رکھا ہے، جس سے وہ جذباتی سہارا حاصل کرتے ہیں۔ جوائے ہینی ذہنی تناؤ میں کمی اور افسردگی کے خاتمے کے لیے اس مگرمچھ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور اس طرح انہیں حیرت انگیز نتائج حاصل ہوئے۔ ان کے دباؤ کی مقدار میں کمی ہوئی اور وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگے۔ اور دوستو، اب آپ کو کہانی سناتا ہوں ایک ایسے بندے کے بارے میں جس نے 1 سال میں 1000 کاریں تباہ کی۔ دراصل اسپین کے شہر ویگو میں شہریوں کی قیمتی گاڑیوں کو پورا اسرار طور پر بری طرح نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ رات کو گاڑی کھڑی کرنے کے بعد صبح گاڑی بری حالات میں ملتی، کبھی تو گاڑی پر بے ہنگم اسکریچ پڑے ہوتے تو کبھی شیشے ٹوٹے ہوتے اور کبھی گاڑی پر کوئی ڈینٹ پڑا ہوتا یا گاڑی پنکچر ہوتی۔ ہر طرح کی کوشش کے باوجود یہ پراسرار شرارت کرنے والا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ CCTV فوٹیج سے انکشاف ہوا یہ شرارت کرنے والا کوئی عادی مجرم نہیں بلکہ ایک 79 سالہ بزرگ شہری ہے۔ واردات عام ہونے ہر شہریوں نے اپنے مدد آپ کے تحت چوکیداری نظام شروع کیا۔ گاڑیوں کو تباہ کرنے والا بزرگ شہری اپنے راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرنے والے شخص پر بھی حملہ کرتا۔ جلد پولیس بزرگ شہری کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی اور علاج کی غرض سے نفسیاتی اسپتال میں داخل کرایا۔ ماہرین نفسیات نے 3 دن اسپتال میں رکھنے کے بعد بزرگ شہری کو صحت مند قرار دیتے ہوئے واپس بھیج دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بزرگ شہری دنیا سے نالا اور پریشان ہے، جس کا اظہار توڑ پھوڑ کر کے کرتے ہیں۔ اور دوستو، اب آخر میں آپ کو ایک ایسی بایو ہیکرز کی کہانی سنانے والا ہوں جو مسلسل 180 سال تک زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ امریکی ماہر ڈیوک لیکن ویلی میں اپنا کاروبار چلاتے ہیں، لیکن ان میں دنیا میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا جنون ہے۔ 180 سال تک زندہ رہنے کی خواہش نے انہیں بایو ہیکر بنا دیا ہے، جس کے تحت وہ ہر طرح کے جتن کر رہے ہیں تاکہ اپنی عمر طویل کر سکے۔ بایو ہیکر ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو ڈاکٹر کی پرواہ کیے بغیر خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ہی جسم پر تجربات کرتے رہتے ہیں۔ ڈیو کو دنیا کا سب سے بہادر بایو ہیکر کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہر نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ 1990 سے ہی انہوں نے روزانہ 1.5 گھنٹے ورزش کو اپنا معمول بنایا، پھر غذائی عادات کو تبدیل کیا اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا۔ جواب بھی متنازع ہے، لیکن وہ اپنے ڈاکٹر کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ پہلے انہوں نے کم کاربوہائیڈریٹس غذائی کھانا شروع کیا اور اپنا وزن 50 پاؤنڈ تک کم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یورپ سے $1200 کے دوائیاں منگوائی جو ان کے بقول بہت مفید ثابت ہوئی، لیکن اس کے بعد خود کو بدلنے کا سلسلہ مزید تیز ہوتا گیا۔ وہ اپنی صحت بڑھانے کے لیے درجنوں غذائیں، غیر روایتی آلات اور دیگر اشیاء
اشیاء آزما چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ مراقبے کے لیے تبت بھی گئے۔ روزانہ وہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون اور جڑی بوٹیوں کو معجون بنا کر پیتے ہیں۔ EEG مشین کے ذریعے دماغ کو عدم رد عمل کے قابل بناتے ہیں۔ شخص بھی ہے، وہ روشنی کو برا جانتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے پیلا چشمہ پہنتے ہیں اور اپنے کمرے میں خاص آکسیجن چیمبر بنائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ برف کے ٹکڑوں پر سوئے اور جب اٹھے تو ان کا جسم جلسا ہوا تھا۔ اس طرح ایک مرتبہ انفراریڈ شعاعوں سے علاج کے بعد کئی گھنٹوں تک ان کی زبان لڑکھڑاتی رہی۔ اگرچہ وہ اب تک اپنے جسم پر $10 لاکھ خرچ چکے ہیں، لیکن ان کی حرکتوں کی تائید نہ ہی سائنس کرتی ہے اور نہ ہی وہ 180 سال زندہ رہنے کے لیے کوئی مددگار عمل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں سے کون سی شخص کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ پیوریورس کو فیس بک پہ لائک کیجیے، فالو کیجیے، اور ہاں، اسی طرح انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے، گڈ لک۔